أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ودخل معه اور داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ السجن جیل میں فتیان دو جوان قال احدہما ان دونوں میں سے ایک نے کہا انی ارانی اعصر خمرا میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں وقال الاخر دوسرے نے کہا انی ارانی میں نے خواب دیکھا ہے احمل فوق رأسی خبزا میں نے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں تأکل الطیر منہ اور پرندہ اس میں سے کھا رہا ہے نبئنا بتأویلہ آپ ہمیں بتائیے اس کی تعبیر انا نراک من المحسنین ہم آپ کو نیکوکاروں میں سے سمجھتے ہیں قال یوسف علیہ السلام فرمانے لگے لا یاتیکما طعام تمہارے پاس کھانا نہیں آئے گا ترزقان ہی جو تمہیں دیا جاتا ہے الا نبأتکما بتأویلہ مگر میں تمہیں خبر دے دوں گا تمہاری اس خواب کی تعبیر کی قبل ان یاتیکما کھانا آنے سے پہلے ذالکما مما علمنی ربی یہ اس میں سے جو میرا پروردگار نے مجھے سکھایا ہے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ بے شک میں چھوڑ آیا ہوں اس قوم کی ملت کو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا وہ انکار کرتے ہیں واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب میں نے پیروی کی اپنے آبا اور اجداد ابراہیم علیہ السلام ہے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ما کان لنا یہ ہمارے لائق نہیں ہے ان نشرک باللہ کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں من شیء کچھ بھی ذالک من فضل اللہ علینا یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے وعلی الناس اور اللہ کا فضل لوگوں پر بھی ہے ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے اللہ ہمیں
ناشکری سے بچائے، آمین۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 36، 37 اور 38 ہے۔ گزشتہ آیات میں آپ حضرات سن چکے ہیں، یوسف علیہ السلام نے زنان مصر کے خیالات کو دیکھ کر رب العالمین سے دعا کی کہ پروردگار ان سے بچنا مشکل ہے، تو ہی بچا سکتا ہے، اور اس بچاؤ کے لیے اگر مجھے جیل بھی جانا پڑے یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ رب العالمین وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ہم ان کی دعا قبول فرما لی اور ان سے زنان مصر کا جو مکر و فریب تھا اس سے ان کو بچا لیا۔ اچھا، باوجود اس کے کہ عزیز مصر پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے، یوسف علیہ السلام کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن مجبوراً اس نے کہا کہ جب تک زلیخا کی آنکھوں سے ان کو اوجھل نہیں کریں گے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ زنان مصر بھی خاموش ہو جائیں گی اور میرے گھر سے بھی یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، کچھ عرصہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھیں گے، بھول بھال جائے گی، پھر اس کے بعد دیکھی جائے گی۔ اب جیسے ہی یوسف علیہ السلام جیل تشریف لے گئے، ہوا یہ، ریان ابن الولید جو مصر کا بادشاہ تھا اس کے دو ملازم تھے، ایک وہ جو ان کو پلانے پر مامور تھا، دوسرا جو ان کا کک تھا، ان کے لیے کھانا بناتا تھا۔ ہر دور میں ہر کسی کا حاسد اور دشمن ہوتے ہیں۔ ریان ابن الولید کے کچھ مخالفین تھے، انہوں نے رسائی حاصل کی جو پلانے پر مامور تھا اس شخص کو، اور اس کو بہت بڑا لالچ دیا کہ ہم آپ کو یہ کر دیں گے، بس آپ یہ کریں کہ تھوڑا سا زہر ملا کے بس اس سے جان چھڑا دیں۔ اس نے سختی سے منع کیا، اس نے کہا نمک حرامی ہے، کب سے اس شخص نے مجھے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، عزت دی ہوئی ہے، ماہانہ تنخواہ مجھے مل رہی ہے، میں خود ہی اپنے پاؤں پر کھلاڑا مارنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور خبردار جو آئندہ میرے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کی تو میں بادشاہ کو بتا دوں گا۔ یہ پہلی بار تو چلو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ وہ مایوس ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد انہوں نے جو کھانا وغیرہ پکانے والا تھا اس کو ہائر کیا، وہ بدبخت لالچ میں آ گیا۔ اب جب لالچ میں آیا اس کو تھوڑے سے پیسے دکھا دیے کہ ہمیں آپ کو اتنا پیسے دیں گے، بس آپ تھوڑا سا۔ اچھا، جب یہ بندہ بڑا سمجھدار تھا جو بادشاہ کو پانی، دودھ، شراب یہ وہ اس دور میں پلاتا تھا، تو یہ سمجھدار بڑا تھا۔ اس کو پتہ چل گیا کہ اگر ان لوگوں نے مجھ تک رسائی حاصل کی ہے تو دربار میں جو دوسرے افراد ہیں ان تک بھی کیا کریں گے، رسائی حاصل ضرور کریں گے۔ تو یہ چکنا ہو گیا، اور ہر چیز پر چونکہ بادشاہ کا وفادار تھا، اور وفادار ساتھی بہت کم ملتے ہیں، حقیقت یہ ہے وفادار۔ اور بعض اوقات جو وفادار ساتھی ہوتے ہیں ان کی قدر نہیں کی جاتی۔ دونوں طرف سے کمیاں ہیں، یا تو وفادار ملتے نہیں، اور اگر مل جائے تو پھر ان کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ تو یہ چکنا ہو گیا کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی اور ایسی حرکت نہ کر دے
اسی اسنا میں ایک دن اس نے دیکھا کہ حضرت صاحب اپنی کاروائی کر رہے ہیں اور یہ چپکے سے دیکھ رہا ہے. اس نے کچھ تھوڑا سا اس میں ملا دیا. جب ملا دیا تو یہ فوراً بادشاہ کے پاس پہنچا کہ خبردار اس کھانے کو ہاتھ نہ لگا. اس نے کہا کیوں؟ کہا بس یہ کھانا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. خیر بات چیت ہوئی, بات لمبی ہو گئی, تو بالآخر اس کو کہنا پڑا کہ نہیں اس کھانے میں زہر ہے. اچھا جب بادشاہ نے ٹیسٹ کیا, کھانا دیکھا گیا, تو یقیناً حقیقت میں اس میں یہ بات سچی تھی کہ اس میں زہر تھا. اب وہ جو کک تھا اس نے فوراً سے پہلے پینترا بدلا, کہ اسی نے زہر ڈالا. اب وہ کہ جی میں نے ڈالا تو میں بادشاہ کو بتاتا. خیر یہ بات چیت ہوتے ہوتے بادشاہ نے کہ دونوں کو جیل میں ڈال دیا. جب کیس چلے گا جو بے گناہ ہوگا وہ بری ہو جائے گا, جو گناہگار ہوگا اس کو سزا مل جائے گی. اب اس عین ٹائم پر وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ اس میں سے بے گناہ کون سا ہے اور گناہگار کون سا ہے. اب یہ دونوں جیل پہنچے. جب دونوں کو جیل ہوئی, ادھر دیکھا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا انی ارانی آصر خمرہ. یہ دو جوان تھے اور ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. انگور وغیرہ سے شراب بنتی ہے, اس کا شیرہ نکالا جاتا ہے, پھر اس کو مختلف پروسیس سے نکلتا ہے, اور اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. بہت گندی چیز ہے. دنیا میں اگر کوئی چکھے گا آخرت کے شراب سے محروم رہے گا. اللہ ہمیں آخرت کے شراب سے محروم نہ فرمائے. ہاں جی, وہ نعمت ہے اور یہ گند ہے. جو ماء الاثم, یہ گناہوں کا مجموعہ ہے. اس کے بعد پھر ایک نہیں کئی گناہ کرتا ہے انسان. تو بہرحال اس نے یہ خواب دیکھا. وقال الاخر, جو دوسرا تھا اس نے بھی کہا میں نے بھی خواب دیکھا. انی ارانی احمل فوق راسی خبزا, میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں, چھابا وغیرہ ہوگا, ٹوکرا ہوگا, اس میں روٹیاں ہیں. اور تاکل الطیر من, میرے سر پر ٹوکرا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پرندے آ کر اس روٹی کو کیا کر رہے ہیں, کھا رہے. نبئنا بتأویلہ, آپ اس کی تعبیر ہمیں بتا دیجئے. کیوں؟ اب یہ سوال ہے. جیل میں تو اور بھی بڑے لوگ تھے, صرف یہ 3 آدمی تو نہیں تھے. جیل میں یوسف علیہ السلام تو بالکل نوجوان ہیں, بڑی عمر کے لوگ بھی ہوں گے, ہر طرح کے لوگ ہوں گے. یوسف علیہ السلام سے کیوں؟ بس یہ ہے سمجھنے والی بات. وجہ وہ خود بیان کر رہے ہیں, قرآن نے بیان کیا انا نراک من المحسنین. یہ میں زور اس بات پر اس لیے دے رہا ہوں, آج یہ بات بڑی زور و شور سے کہی جاتی ہے کہ جی ظاہر کو چھوڑو, ظاہر میں کیا رکھا ہے بھی مولویاں چکر نے, داڑھی رکھو, شلوار اٹھاؤ, بلکہ مذاق کیا جاتا ہے یہ شلوار اٹھانے والے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میرے بھائیو, خدا کے لیے گناہ گناہ ہے, گناہ اور پیغمبر کی سنت کا مذاق اڑانا کفر ہے. پیغمبر کی بولو, رسول اللہ مبارک کی. ہمارے اکابر نے ایک واقعہ لکھا ہے, اس سے شاید آپ کو کچھ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے, اور سبق بھی ہے اس میں. ایک بندہ گیا حج پہ, تو جو حج کی ترتیب ہوتی ہے اس میں کچھ دن مکہ مکرمہ میں, پھر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں جاتے ہیں. اب مدینہ منورہ میں گیا تو اس بندے نے کہیں سے دہی لی. اس دہی کے بارے میں کہا یہ دہی, مدینے کی دہی کتنی کھٹی ہے, دہی تو ہمارے لاہور کی کیا بات ہے, سارے گوالے جو ہیں
کیا بات ہے جی لاہور کی دہی کی؟ یہ میں لاہور کی ویسے مثال عرض کر رہا ہوں. اسے صرف اتنا کہا کہ مدینے کی یہ دہی کھٹی ہے. رات کو خواب آیا، غور سے سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکل جا میرے مدینے سے. جب تجھے میرے مدینے کی دہی پسند نہیں، آیا کس لیے تھے؟ اللہ کرے میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ سمجھ گئے ہو کہ اگر مدینہ منورہ کی ایک چیز کی توہین آمیز انداز میں تذکرے سے اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ ہے، صحیح اور صریح احادیث ہیں، ان کا کیا کیا جاتا ہے؟ آج کل مذاق اڑایا جاتا ہے جی یہ جو ٹخنے ننگے کرنے والے ہیں، شلواریں اٹھانے والے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے جا رہے ہیں. آگے ایک صحابی نے فرمایا ارفع ازارک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اپنی دھوتی کو اٹھا لو. دھوتی باندھتے تھے عام طور پر، تو اس نے کہ معمولی سا چادر ہے، اگر یہ نیچے زمین پر گھسٹتے ہوئے کھینچتے ہوئے خراب بھی ہو جائے گی، پھٹ بھی جائے گی، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ یہ سمجھا رسول اللہ مبارک کی آواز پہچانی نہیں، وہ یہ سمجھا کہ پیچھے والا میرا کوئی خیر خواہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے آپ کی یہ چادر نیچے آ کر پھٹ جائے گی، خراب ہو جائے گی. تو نے کہا میں مالدار آدمی ہوں، مجھے چیزوں کی پرواہ نہیں ہے، پھٹ بھی جائے گی تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور چادر بھی کوئی اتنی قیمتی نہیں، عام سی چادر ہے، پھٹ جائے گی تو کون سی. اگلا جواب سنیں، فرمایا امالک فی اسوۃ، امالک فی اسوۃ، کیا آپ کے لیے میں نمونہ نہیں ہوں؟ آپ کے لیے میں نمونہ نہیں ہوں؟ یک دم اس نے پیچھے دیکھا اور فوراً اس نے اپنا ازار، اپنے جو دھوتی تھی اس کو اٹھا لیا. اور آج کل اس کا کیا کیا جاتا ہے؟ مذاق اڑایا جاتا ہے، داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جی جی، عمامے کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم اس سے محفوظ فرمائے. ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، گناہ ہے وہ، ایک آدمی کی شلوار نیچے ہے، یہ گناہ ہے، اور وہ اس کا مذاق اڑائے، یہ کفر ہے. جہاں علماء سے پوچھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑانا، یہاں یہ دونوں قیدی کیا کہہ رہے؟ انا نراک من المحسنین. آپ کا ظاہر بتا رہا تھا کہ آپ کوئی عام آدمی نہیں ہے، آپ کا ظاہر بتا رہا تھا. کیوں؟ باطن سے تو کوئی بھی، باطن تو باطن ہے، باطن کا معاملہ تو صرف کون جانتا ہے؟ صرف اللہ، صرف اللہ جانتے ہیں. شریعت کے تمام معاملات کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، یاد رکھنا. کیا؟ ظاہر کے ساتھ ہے. بظاہر ایک آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بستی میں تم جاؤ اور وہاں اذان کی آواز آ جائے، بس سمجھ جاؤ کہ یہ بستی کون ہے؟ مسلمانوں کی بستی یہ. لیکن اگر وہاں پر اذان کی آواز نہ آئے اور وہاں اس بستی میں ان کے ساتھ جہاد ہوا اور اس میں کوئی پکا مسلمان کلمہ گو بھی تھا، وہ بھی مارا گیا، فرمایا قیامت کے دن اس کا حساب اللہ تعالیٰ کیا ہوگا؟ ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ظاہر کو دیکھتے ہیں. باطن کون جانتا ہے؟ صرف اللہ. انا نراک من المحسنین. آپ یوسف علیہ السلام سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اخلاق، آپ کے اخلاق، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چال چلن، آپ کا دوسروں کے ساتھ برتاؤ. اب یہ چیزیں کیا ہیں؟
یہ باطنی ہے کہ ظاہری ہے؟ ہاں، یہ ظاہری ہے، یہ ظاہری ہے میرے بھائیوں۔ اور خدا را یہی ہمارے اخلاق کا جو جنازہ نکل چکا ہے اور ہمارے معاملات کا جو جنازہ نکل چکا ہے، جس کی وجہ سے آج ان بنیادی چیزوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہے۔ جی، لوگ یہ نہیں دیکھتے، ان کو آپ کی نمازوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ نمازیں پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، سب کچھ کریں، ان کی بلا سے وہ دیکھتے ہیں ان کے اخلاق کیا ہے، ان کے اخلاق۔ اللہ، ہر بندہ، ہمارے شیخ امریکہ گئے، واپس آئے، فرمانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان تلقى اخاك بوجه طلق، ان من المعروف ان تلقى اخاك، نیکیوں میں سے یہ بھی ایک نیکی ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی سے جب ملے تو خندہ پیشانی سے ملے، خندہ پیشانی سے۔ ہم کیا ہاں ہاں، منہ ایسا بنایا ہوتا ہے کہ جیسے 10 مارے اور 10 اس سے بھاگ گئے، اور وہ کیا، ہیلو ہائے، نہیں جانتے آپ کو، غیر مسلم ہے، آپ کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، لیکن وہ آپ کو کیا کریں گے جب سامنے آئیں گے؟ مسکرانا، ہاں ہاں، اور ہمارے ہاں تو بس مسکرانا کفر ہے کہ ہم کسی کو کیا کر لیں، ہم اپنے گھر میں نہیں مسکراتے تو باہر کیا مسکرائے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ یہ سنت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق ہیں۔ ان اخلاق کو دیکھ کر، نبوی اخلاق کو دیکھ کر قومیں، پوری قومیں مسلمان ہوتی تھی۔ آج مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر کتنی قومیں ہیں جو میرے اور آپ کے صرف عمل کو دیکھ کر وہ اسلام سے بدسن ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ مسلمان ہے؟ کیسے مسلمان؟ میں نے شاید پہلے بھی بتایا، یہ ہماری مسجد کا دروازہ ہے، باہر عام دروازے جہاں بھی ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، بہت کم میں دیکھتا ہوں جو جانے والا ہے وہ باہر جا کے یوں چھوڑتا ہے، آگے کسی کی پیشانی پہ لگے، سر پہ لگے، پاؤں پہ لگے، اس کی بلا سے۔ کیوں؟ نیکی کر کے جا رہا ہے، مسجد سے نماز پڑھ کے جا رہا ہے، کوئی معمولی بات ہے؟ وہ مالوں میں، بڑے بڑے دفتروں میں، بڑے بڑے سٹوروں میں، حضرت نے فرمایا اگر دروازہ ہے وہ تو آٹومیٹک بند ہوتا ہے، تو وہ اگر اس کو پتا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، چاہے 10 بندے وہ لے کے کھڑا ہو۔ کہاں سے لے کر آؤں یہ عقائد، یہ اخلاق؟ ہم مسلمان ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، ڈنگر ہے ڈنگر، انسانیت ہمارے اندر نہیں ہے۔ انسانیت، پہلے انسان تو بن جائے، مسلمان ہونا تو بہت بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ یہ چیزیں ہمارے اندر، یہ کون سکھائے گا؟ کہاں سے سیکھیں گے؟ لیکن ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہم نے نہ سیکھنا ہے اور نہ پھر اس پر عمل کرنا۔ اس لیے فرمایا انا نراک من المحسنین قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اب فوراً خواب کی تعبیر نہیں بتائی، موقع مل گیا بات چیت کا، اب ان کو بتایا کہ تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں آپ کو کیا کر دوں گا، تعبیر تو بتا دوں گا، لیکن موقع غنیمت جانتے ہوئے اب ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ مسلمان کا کام یہ ہے، جب بھی موقع ملے، جہاں بھی موقع ملے، اس انداز سے کیا کرنا چاہیے؟ دعوت دے دینی چاہیے۔ لیکن پھر اس میں ذرا تھوڑی سی تفصیل، اس پر کل میں بات کروں گا انشاءاللہ، کل تو خیر بدھ ہے، انشاءاللہ العزیز جمعے کو اس پر بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.